عليه واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، اسی آیت کی ضمن میں جو خطبے میں نے تلاوت کی، اس کی تمہید گزشتہ جمعے جو میں نے باندھا تھا اور تقریباً تمہید ہی میں بات پوری ہو گئی تھی۔ حسب وعدہ آپ کی جمعے کی اس نشست میں جو اس آیت کی ضمن میں جو باتیں ہیں وہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے محترم دوستو، انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت نے ہر دور میں دو سلسلوں کو جاری فرمایا۔ ہر دور میں انسانوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے، ہدایت پر لانے کے لیے، صحیح راستہ دکھانے کے لیے اور دنیا میں ایک بہتر اور اچھی زندگی گزارنے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک رجال اللہ کے سلسلے کو قائم فرمایا، ایک کتاب اللہ کے سلسلے کو قائم فرمایا۔ انبیاء بھی آتے رہے اور کتاب الہامی اللہ کی جانب سے کتب کی شکل میں، صحیفوں کی شکل میں وہ بھی نازل ہوتے رہے۔ میرے محترم دوستو، میں نے بارہا اس حوالے سے یہ بات آپ حضرات کی گوش گزار کی ہے کہ دو عظیم المرتب منصب ہے جو اللہ نے اپنے خاص بندوں کو عطا فرمائے۔ یہ وہ منصب ہے کہ دنیا میں جتنی بھی انسان محنت کرے یہ منصب حاصل نہیں کر سکتا۔ محنت کرے، کوشش کرے، عالم بن سکتا ہے، ولی بن سکتا ہے، شیخ بن سکتا ہے، مفتی بن سکتا ہے، لیکن نبی اور رسول نہیں بن سکتا۔ یہ وہ بھی چیزیں ہیں، اس کا انتخاب من جانب اللہ ہوتا ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ ہی کی ذات ہے جو منتخب فرماتے ہیں انسانوں میں سے اور فرشتوں میں سے اپنے رسول، اپنے نمائندے۔ یہ انتخاب اللہ کی جانب سے ہوتا ہے۔ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت و رسالت کا اعلان فرمایا مکے میں، تو ابو جہل نے یہ کہا، انہی کے الفاظ اللہ پاک نے قرآن میں بھی نقل کیے ہیں۔ یہ 25واں پارہ سورۃ الزخرف، اس میں ابو جہل کے الفاظ اللہ نے اس انداز سے ذکر کیے، وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مجھے اللہ نے اپنا نبی اور رسول چن لیا اور اپنے عظیم کتاب کے لیے میرے انتخاب فرمایا، اور اللہ کی وحی قرآن کی شکل میں میرے اوپر نازل ہو رہی ہے، اور میں ہی اللہ کا منتخب کردہ اللہ کا نبی اور رسول ہوں، تو ابو جہل چیخا، شور مچانے لگا، لولا نزل هذا القرآن، اگر اللہ نے کسی کو منتخب کرنا ہوتا، اگر اللہ نے کسی کو اپنا برگزیدہ بندہ بنانا ہوتا، اگر اللہ نے اپنے کلام کی نزول کے لیے کسی کا انتخاب کرنا ہوتا، تو ان پہاڑوں کے بیچ میں چند عظیم شخصیتیں ہیں، اللہ اس کا انتخاب کیوں نہ کرتے؟
اس شہر مکہ ان کی پہاڑوں کے بیچ میں قریتین کہا گیا، ان دو شہروں کے بیچ میں، دونوں شہر پہاڑوں میں اللہ نے اس کو ایسا کر دیا ہے کہ آگے پیچھے پہاڑ ہی پہاڑ ہیں۔ ان دونوں شہروں میں عظیم انسان ہے دنیاوی لحاظ سے۔ اگر اللہ نے کسی کو نبی اور رسول بنانا ہوتا تو انہی میں سے بناتے۔ ایک شہر مکہ اور دوسرا طائف شہر۔ ابو جہل کا اشارہ طائف کی طرف تھا اور مکے کی طرف تھا کہ طائف میں بھی اچھے سردار موجود ہیں، مکے میں بھی بڑے اچھے سردار موجود ہیں۔ اگر اللہ نے کسی کو نبی بنانا ہوتا تو ان سرداروں میں سے کسی کے انتخاب کر لیتا۔ مطلب اللہ رحم فرمائے، آج کل ہمارے معاشرے میں بھی ہماری طبیعتیں ابو جہلانہ جیسے بن چکی ہے، یعنی اللہ کو اپنی خدمات پیش کر رہا ہے کہ اس منصب کے لیے اہل میں تھا، مجھے اپنا نبی بنا لیتا، مجھے اپنا رسول بنا لیتا۔ یا پھر طائف کے شہر میں مسعود تھا، لیل تھا، عبید تھا، یہ تین بڑے بڑے سردار تھے، ان میں سے کسی کو نبی اور رسول بنا لیتا۔ دیکھیں، نبوت اور رسالت تو بڑے عظیم منصب ہے، یہ اس طرح اللہ نہیں دیتے کہ اللہ پاک انسانوں سے مشورہ کرے کہ ہاں تم بتاؤ تمہارے شہر میں کون ایسا شخص ہے اس لائق ہے کہ میں اس کو نبی رسول بنا